بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی ہی عمر میں کیوں ملی؟ کیوں ایک انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک گھونٹ شراب کی پی لیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن عبادت کرتے ہوئے ایک غار میں کیوں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تب شروع کی جب آپ کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام 40 دن ہی مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن کیوں گزارے؟ اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل اسلامک بول آفیشل کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ جب ایک انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختصر وقت میں مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 دن تک پڑا رہا اور ان کا قد 40 میٹر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ زمین پر بھیجا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی، اور جب دنیا کی آبادی 40,000 تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر ایک 40 دن ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمع ہوا خون، پھر اتنے ہی دن گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جین یعنی فیڈس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں کے بعد کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک مکمل بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور تینوں مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ اب جبکہ نمبر 40 پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہے تو سوال یہ ہے کہ کائنات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ 40 دن کے بعد دنیا کو اپنی شکل دکھائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، تب ان کی عمر 40 برس ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اللہ تعالی نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ ایک تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دہرایا جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہیں؟ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ سب بار بار کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے۔ سائنسی طور پر اس کی مثال نکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے، وہ انرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اجسام کسی باہری قوت کی طرف ابھرتے ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس باہری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون پر نکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا، اور اس نے دیکھا اس پل پر ہلچل پیدا ہوئی، اور جب اس فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل ٹوٹ گیا۔ اس لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس انرجی کا پاسورڈ ہے جو ہمیں ایک نامعلوم سمت سے ملتی ہے۔ اسی لیے 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک
एक इंसान की अकल पुख्तगी हासिल कर लेती है और तब उसे अच्छे और बुरे में वाज़ेह फर्क महसूस होने लगता है। अब ये नंबर्स हमें सिर्फ नंबर्स लगते हैं, लेकिन यही नंबर्स अल्लाह ताला की कायनात में मैथमेटिक्स का एक अजीम शाहकार है। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई इंसान अगर 40 दिन एक अलग थलग कमरे में इबादत में मशगूल होकर गुजार ले तो अल्लाह ताला उसके दिल और जुबान से दानाई और हिकमत की नदियां बहा देता है। आप अल्लाह ताला का जितना जिक्र करेंगे तो कायनात में मौजूद तमाम एनर्जी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएगी, और अगर आप 40 साल भी सोचने पर लगा दें तब भी इस एनर्जी के फवाइद जान नहीं सकेंगे। और 40 का ये हिस्सा जिसे अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, जानवरों, पौधों, यहाँ तक कि पानी के लिए भी एक राज का हिस्सा रखा है, जिसको वही समझ सकते हैं जो समझना चाहते हैं। इस हिस्से को इस्लामी तालीमात में एक अहम मकाम हासिल है, बल्कि तौरात और इंजील में भी इसका जिक्र मौजूद है। और ये हिस्सा एक ताकतवर हिस्सा है जिसका राज अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।